السلام علیکم ناظرین، میں سید کاشف بخاری۔ ناظرین، دنیا میں ان قوموں نے ترقی کی ہے، دنیا میں ان لوگوں نے، ان افراد نے ترقی کی ہے جنہوں نے وقت کی قدر کی، اور سیکنڈ یہ کہ جنہوں نے وقت پر اپنی ترجیحات کا تعین کیا۔ اور اس کے برعکس وہ تمام لوگ، وہ قومیں، وہ ملک جنہوں نے وقت کی قدر نہیں کی اور وقت پر اپنی پریفرنسز، اپنی ترجیحات کا تعین نہیں کیا، تو ناکامی ان لوگوں کا، ان قوموں کا مقدر بن گئی۔ جی ہاں، یہ سب تمہید باندھنے کا جو میرا ایک مقصد تھا، اور اس تمہید کا جو مین پہلو ہے وہ طلباء و طالبات کی موٹیویشن ہے۔ آج کے طلباء و طالبات کرونا وائرس، جو کہ بین الاقوامی سطح پر ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا، اس نے بہت زیادہ ہر ڈپارٹمنٹ میں تباہی مچا دی۔ آج کے اسٹوڈنٹس اس کرونا وائرس کو اپنی تعلیم کا بہت بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ اگر سچ کہا جائے تو یہ کوئی بھی بڑی رکاوٹ نہیں ہے۔ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کسی بھی چیز کو سرچ کرنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ بہت آسانی کے ساتھ گھر بیٹھ کر وہ سب کچھ سیکھ سکتے ہیں جس کا آپ نے خواب دیکھا ہے۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ کسی ملک کا بادشاہ، وہ اپنے بچے کی ہوم ٹیوشن کے لیے اس نے ایک ٹیچر کو ہائر کیا۔ وہ ٹیچر، چونکہ پرانے وقت تھا، وہ وہاں پر یہ آج کل جو کنوینس ہے وہ نہیں تھی، اس وقت زیادہ تر جو سفر ہے وہ گھوڑوں پر کیا جاتا تھا۔ تو وہ جو ٹیچر ہے وہ 5 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے گھوڑے پر اس بادشاہ کے گھر آتا اور اس کے بچے کو پڑھاتا۔ ایک بچہ جو کہ اس بادشاہ کے گھر کے بالکل سامنے رہتا تھا، اس بچے کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اس بچے نے واپسی پر اس ٹیچر کا انتظار کیا اور اس ٹیچر سے ایک گزارش کی کہ میری آپ سے ایک عاجزانہ طور پر گزارش ہے کہ آپ مجھے واپسی پر یا اس بچے کے ساتھ بٹھا کر تھوڑا سا ٹائم آپ مجھے بھی دے دیا کریں، تاکہ میں ایک غریب گھر کا بچہ ہوں، میرے والد کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ آپ کو میری ٹیوشن فیس پے کر سکیں اور وہ آپ کو ہائر کریں میرے لیے۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ مجھے تھوڑا ٹائم دیں، میں اس بچے کے پاس بیٹھ جایا کروں اور ساتھ میں بھی کچھ علم حاصل کر لیا کروں۔ تو اس استاد نے یہ کہتے ہوئے اس بچے کو ریفیوز کر دیا کہ مجھے جو فیس دی جاتی ہے وہ صرف اس بچے کی دی جاتی ہے، اور بادشاہ کا بھی حکم ہے کہ میرے بچے کے علاوہ کسی اور کو یہاں پر آپ نہ بٹھائیں، صرف میرے بچے کو اسٹڈی کروائیں آپ۔ تو یہ کہہ کر اس ٹیچر نے ریفیوز کر دیا۔ تو اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس جو وہ طالب علم تھا، اس نے گزارش کی اس ٹیچر سے کہ آپ پھر ایسا کریں کہ جب آپ پڑھا کر اپنے گھر واپس جائیں گے، آپ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر جائیں، میں آپ کے ساتھ ساتھ سفر کروں گا اور میرے کچھ سوالات ہوں گے جن کے جوابات آپ آن ٹریول مجھے دیا کریں گے۔ تو اس طالب علم کی اس گزارش پر وہ جو ٹیچر ہے وہ ایگری ہو گیا، رضامند ہو گیا۔ پھر کچھ ہوا یوں کہ وہ جو ٹیچر جب اپنے گھر سے چلتا تو اس کے گھر سے چلنے سے پہلے کچھ دیر پہلے وہ طالب علم اس کے گھر پہنچ جاتا، جیسے بھی اس نے ایڈریس اس سے پوچھ لیا۔ اور جب وہ اپنے گھر سے ٹیچر اس بادشاہ کے گھر تک آتا تو رستے میں وہ بچہ نیچے پیدل چلتا، ٹیچر اپنے گھوڑے پر چلتا، گھوڑے پر سوار ہو کر آتا۔ تو ٹیچر سے وہ طالب علم کچھ سوالات کرتا اور وہ ٹیچر اس کے جوابات دیتا۔ اسی طرح وہ طالب علم باہر بیٹھ کر ویٹ کرتا، انتظار کرتا کہ وہ ٹیچر بادشاہ کے گھر پڑھا کر جب فارغ ہو کر باہر آئے گا اور اپنے گھر جائے گا، تب بھی میں کچھ سوالات اس ٹیچر سے پوچھوں گا۔ تو یہ سلسلہ کم و بیش کہا جاتا ہے کہ 20 سال تک چلتا رہا، کیونکہ اس وقت کی تعلیم اور آج کی تعلیم میں بہت فرق ہے۔ تو اس بچے نے 20 سال اس پیٹرن پر سٹڈی حاصل کی
اور اتنا علم حاصل کیا کہ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس بچے کا نام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ جو شہر تھا وہ بصرہ کا تھا۔ وہ بصرہ کے علاقے میں وہ جو ایک غریب گھر کا جو بچہ تھا اس کا نام تھا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ننگے پاؤں 5 کلومیٹر جانا اور 5 کلومیٹر واپس آنا، 10 کلومیٹر پیدل چل کر گرمی کی تپش میں علم حاصل کیا۔ تو میرا آپ سب طالب علموں سے یہ سوال ہے، کیا وہ بصرہ کی دھوپ، بصرہ کی گرمی، کیا وہ پہاڑ ریگستان پر پیدل چل کے علم حاصل کرنا اور آج کی تمام تر فیسلٹیز کی وجہ سے، اس فیسلٹیز کے باوجود کیا آپ کو مشکل لگ رہا ہے پڑھنا؟ اگر کرونا وائرس کی وجہ سے سکولز، کالجز، یونیورسٹیز بند ہو چکے ہیں تو کیا انٹرنیٹ کی فیسلٹی بھی بند ہو چکی ہے؟ کیا آپ اپنے گھر پر بیٹھ کر، کیا آپ کسی قریبی ٹیچر سے کچھ ٹیوشنز چند پیسوں کے کیا پڑھ نہیں سکتے؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کائنڈلی گورنمنٹ کے اگینسٹ، ایجوکیشنل منسٹرز کے اگینسٹ آپ پروٹیسٹ کو بند کریں، اور آپ وقت کی قدر کرتے ہوئے اپنی تعلیم کو جاری رکھیں، اور اینول پیپرز جو کہ بہت قریب ہیں، آپ ان اینول پیپرز کو اٹیمپٹ کریں، اور آپ پاکستان کے ایک ہونہار اور پاکستان کے ایک قابل شہری بن جائیں۔ میرا مکمل آپ سے جو میں نے ابھی ایک ایڈریس کیا ہے، اس کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ جو قومیں وقت کی قدر کرتی ہیں وقت بھی ان کی قدر کرتا ہے، اور جو وقت کی قدر نہیں کرتے وقت بھی ان کی قدر نہیں کرتا ہے۔ نمبر 2، اگر آپ نے وقت پر اپنی ترجیحات کا تعین کر لیا تو آپ فیوچر میں کامیاب انسان بن جائیں گے۔ اگر آپ نے وقت پر اپنی پریفرنسز یا ترجیحات کا تعین نہیں کیا تو فیوچر میں آپ ایک ناکام انسان بن جائیں گے۔ میری آپ سب سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔